جب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی باغڈور پہلی بار ایک خاتون کے ہاتھ میں آئی تو یہ صرف ایک ہیڈ لائن نہیں تھی، یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے بہت سے اہم سوالات کھڑے کر دیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تاریخی لمحے کے پیچھے اصل کہانی ہے کیا۔ پہلی نظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی لگتی ہے نا؟ مطلب برسوں کی جدوجہد کے بعد پدر شاہی نظام پر ایک کاری ضرب اور صنفی مساوات کی طرف ایک بہت بڑا قدم۔ لیکن سیاست کی دنیا اتنی سیدھی سادی تو ہوتی نہیں۔ جیسے ہی اس تصویر کو تھوڑا قریب سے دیکھا جائے تو ایک بالکل مختلف اور کافی پیچیدہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ اچھا تو چلیں ذرا اس لمحے کی تفصیلات میں جاتے ہیں جب یہ تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ سوچیں، 2007 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی خاتون پاکستان میں کسی صوبائی یا وفاقی حکومت کی سربراہ بن رہی تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اقتدار سنبھالتے ہی اس نئی حکومت نے کام کیسے شروع کیا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ حکومت آتے ہی اعلانات کی جیسے بوچھاڑ سی ہو گئی۔ صفائی مہم، طلباء کے لیے ای بائکس، غریبوں کے لیے گھر، یہاں تک کہ صوبے کی اپنی ایئر لائن کا منصوبہ بھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انتظامیہ ہر محاذ پر بہت تیزی سے کام کرنا چاہتی ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف منصوبوں کے یہ اعلانات ہو رہے تھے، وہیں دوسری طرف تنقید اور تنازعات کے بادل بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اور یہیں پر آ کر رائے عامہ بالکل دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو اسے خواتین کے بااختیار ہونے کا جشن منا رہے تھے، تو دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کے لیے یہ موروثی سیاست کا بس ایک اور باب تھا۔ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی نے تو اس حکومت کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ انہوں نے اسے چوری شدہ مینڈیٹ پر بنی ایک غیر آئینی حکومت قرار دیا، اور اس کی بنیاد تھی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات۔ اور پھر ایک اور معاملے نے اس تنقید کو مزید ہوا دی، جب سابق وزیر اعظم نواز شریف، جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، حکومتی میٹنگز کی صدارت کرتے نظر آئے۔ ناقدین نے فوراً کہا کہ یہ خاندانی کنٹرول کا واضح ثبوت ہے، اور یہ معاملہ اتنا بڑا کہ لاہور ہائی کورٹ تک جا پہنچا۔ اچھا، تو اس سارے شور اور پالیسیوں کے بیچ میڈیا ان سب چیزوں کو کیسے دیکھ رہا تھا؟ اس سوال کا جواب ایک بہت دلچسپ حالیہ تحقیق میں ملتا ہے جو ایک بالکل نئی تصویر سامنے لاتی ہے۔ یہ تحقیق برج واٹر اسٹیٹ یونیورسٹی کی ہے، جس میں پاکستان کے دو بڑے انگریزی اخبارات میں پچھلے 10 سال کی کوریج کا تجزیہ کیا گیا، صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر خواتین سیاستدانوں کو میڈیا میں کتنی اور کیسی جگہ دی جاتی ہے۔ اب ذرا اس عدد پر غور کریں، صرف 1 سے 3%۔ جی ہاں، سیاست پر لکھے گئے تمام مضامین میں سے صرف اتنے فیصد ہی خواتین سیاستدانوں کے بارے میں ہوتے ہیں۔ یہ چارٹ اس فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے 20% کوٹا ہے، لیکن میڈیا کوریج میں ان کی نمائندگی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ 97 سے 99% کوریج مرد سیاستدانوں کی، اور صرف 1 سے 3% خواتین کی۔ اور بات صرف تعداد کی نہیں ہے، بات معیار کی بھی ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ خواتین سیاستدانوں کی کوریج اکثر ہارڈ نیوز تک ہی محدود رہتی ہے، مطلب صرف فوری واقعات کی رپورٹنگ۔ ان کی پالیسیوں، ان کے ویژن یا ان کے کام کا گہرائی میں تجزیہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیتی ہیں جہاں سیاست میں کسی بھی خاتون کے لیے آگے بڑھنا ایک مسلسل اور بہت کٹھن جنگ بن جاتا ہے۔ تو اس پس منظر میں مریم نواز کی کہانی صرف ایک فرد کی کہانی نہیں رہتی، یہ ایک گہرے تضاد کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک طرف ایک خاتون کی تاریخی کامیابی ہے، تو دوسری طرف ایک ایسا میڈیا سسٹم ہے جو خواتین رہنماؤں کو تقریباً نظر انداز ہی کر دیتا ہے۔ اور یہ سب ہمیں اس تجزیے کے سب سے بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا اقتدار کی میز پر ایک نشست مل جانا ہی کافی ہے، یا پھر اس پورے کمرے کو ہی بدلنے کی ضرورت ہے؟